حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں۔ ایک دن آپ اپنے گھر میں بیٹھے تھے، تو یہ میں اپنا ماں باپ کی دعاؤں کا اثر اور ان کی خدمت کرنے کا جو صلہ ہوتا ہے وہ میں بتانے لگوں کہ وہ کیا ہوتا ہے۔ تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے گھر میں بیٹھے تھے اور اپنی والدہ صاحبہ سے اجازت طلب کی کہ اے امی جان، اگر آپ کی اجازت ہو تو کیا میں اپنے رب کو تلاش کر لوں، کیا میں اپنے رب کو راضی کر لوں؟ تو آپ کی والدہ صاحبہ جو تھی وہ کہنے لگی ٹھیک ہے بیٹا، تو اپنے رب کو راضی کر لے۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ خود لکھتے ہیں کہ میں نے جب اجازت طلب کی تو اس کے بعد میں جنگل بیابانوں میں چلا گیا۔ 12 سال بہت بڑا عرصہ ہے، 12 سال کا عرصہ میں نے جنگلوں میں گزارا، الگ الگ ریاستوں میں گیا، سفر کیے اور ذکر اللہ میں ہر وقت مشغول رہا، لیکن جس منزل کو پانے کے لیے میں گھر سے نکلا تھا وہ منزل مجھے ملی نہیں تھی۔ تو ایک دن کیا ہوا کہ 12 سال گزر چکے تھے، 12 برس گزر چکے تھے، تو میں سفر پر رواں دوا تھا تو راستے میں میرا گھر آ گیا۔ اب 12 سال کے بعد بیٹا اپنی ماں سے ملنے کے لیے ماں کی چاہت میں جب گھر کے پاس جاتا ہے تو دروازہ کھٹکھٹانے لگتا ہے تو دل میں خیال آتا ہے کہ اے بایزید، اگر تو ماں کو سکون نہیں نہ دے سکا ساری زندگی تو اس وقت ان کو تکلیف بھی نہ دے، کیونکہ یہ ان کے آرام کا وقت ہے۔ تو آپ لکھتے ہیں کہ میں دروازے پر بیٹھ گیا اور یہ گوارا نہ سمجھا کہ میں اس وقت دروازہ پر جاؤں گا اور میری والدہ صاحبہ جو ہیں وہ نیند سے بیدار ہو جائیں گے، ان کو تکلیف پہنچے گی، تو میں دروازے پر ہی بیٹھ گیا۔ اور مجھے پتہ تھا کہ میری امی جان جو ہیں صبح تہجد کے وقت اٹھتی ہیں، تو جب وہ وقت قریب آیا تہجد کا اور مجھے آواز آئی پانی کی تو میں نے دروازے پر دستک دی، تو اندر سے جو آواز آئی نا وہ میرے کلیجے کو چیرتی ہوئی نکل گئی۔ وہ کیا آواز تھی کہ 12 سال کے بعد بیٹے نے دستک دی اور اندر سے بغیر دیکھے آواز آئی کہ اے بایزید رک تیری ماں آتی ہے، بایزید رک تیری ماں ابھی آتی ہے، دروازہ کھولتی ہے۔ تو جب دروازہ کھولا گیا تو جب ایک ماں نے اپنے بیٹے کی حالت دیکھی تو ماں برداشت تو نہیں نہ کر سکتی بچے کی اس طرح کی حالت۔ تو آپ کی حالت یہ تھی کہ آپ کے بال بکھرے ہوئے تھے، کپڑے پھٹے ہوئے تھے، پیروں میں جوتا نہیں تھا، حال سے بے حال تھے۔ تو آپ کی والدہ صاحبہ کی آنکھوں سے نا موٹے موٹے آنسو ٹپکنے لگے اور آپ رونے لگ گئے اور آسمان کی طرف دیکھا اور ہاتھ اٹھا کر عرض کرنے لگی کہ اے باری تعالیٰ، میرا بیٹا تو تیری تلاش میں آیا تھا اور اس کی کیا حالت ہو گئی ہے، یہ تو میرے سے نہیں دیکھی جا رہی۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ جب انہوں نے یہ ہاتھ اٹھانے تھے اور دعا کرنی تھی تو کیا ہوا کہ جو منزل میں 12 سال میں نہ پا سکا وہ مجھے ماں کے ہاتھ اٹھانے کے ایک لمحے میں مل گئی۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ جس رب کو میں جنگلوں میں ڈھونڈتا رہا، بیابانوں میں ڈھونڈتا رہا، اپنی ماں کو ناراض کر کے سفر کرتا رہا، وہ رب تو میرے گھر میں بیٹھا تھا، وہ تو میری ماں کی دعاؤں کا انتظار کر رہا تھا کہ کب میری ماں دعا کرے گی اور بایزید کو اس کی منزل مل جائے گی۔ تو سب سے پہلا مرشد جو ہے وہ ماں ہے اور باپ ہے، باقی مرشد بعد میں ہے۔ گھر ماں باپ کو ناراض کر کے ہم آستانوں پر بیٹھے رہیں اور خدمت کرتے رہیں، تو جب ہمارا پہلا مرشد ہی ہم سے ناراض ہے تو ہم آستانوں پر جا کر کیا کریں گے؟ تو گھر جو ہمارے مرشد بیٹھے ہیں پہلے ان کو راضی کرنا چاہیے، ان کی خدمت کرنی چاہیے۔ ان کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے، ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے۔